السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کل پورے ملک میں مارکہ حق کی گونج ہے اور جشن آزادی کے سلسلے میں تقریبات کا اہتمام ہے، اور اس جشن آزادی کے پیچھے جو ہیروز ہیں ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو بھارت سے جو ٹرینیں آتی تھی تو بیچ میں لاشیں ہی ہوتی تھی، لاشوں کے انبار۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو قربان کی اور پاکستان قائم ہوا۔ تو اتنا بڑا لہو کا نذرانہ پیش کرنا کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہم وہاں اکٹھے ہی رہ رہے تھے تو اس کے پیچھے کوئی لاجک تھی، وہ تھا دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری۔ وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس سے 1946 میں کہ پاکستان اسی دن بن گیا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، اس لیے کہ ہماری قومیت الگ ہے، سیاست، ثقافت، مذہب الگ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ نہیں، بھائی جان سیاست جو ہے اور مذہب یہ حصہ ہیں دین کے۔ دین کا جو دنیاوی پہلو ہے وہ سیاست ہے، جو دنیا کے معاملات کی اصلاح سے بحث کرتا ہے، اور جس کا تعلق آخرت سے اس کو مذہب کہتے ہیں۔ تو ہماری ٹریڈیشن، ثقافت، ہر چیز مختلف تھی۔ آج بھارت میں دیکھیں، جو لوگ آج محمد علی جناح کو یاد کرتے ہیں، قائد اعظم کو، بانی پاکستان کو، انہیں قائد اعظم شدت سے یاد آتے ہیں نیو دلی میں، اس لیے کہ گائے کے ذبیحے پہ پابندی ہے۔ قربانی کے دنوں میں ان مسلمانوں سے پوچھیں، عید کے اجتماعات میں مسجد میں نمازیوں پر گاربیج پھینکا جاتا ہے، پوچھ لیں جا کے ان سے۔ آج بھی مسلمان بچیوں کی جبری شادیاں، انہیں جبری جو ہے مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے، برچھیوں سے حاملہ خواتین کو چیرا جاتا ہے۔ تو چاہے وہ جھارکھنڈ ہو، اتراکھنڈ ہو، ممبئی ہو، دلی ہو، ایک مسلمان بمبئی میں اپنے فلیٹ کا مالک نہیں بن سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں نام نہاد جمہوریت کا۔ یہ میرا موبائل بھرا پڑا ہے، میرے انڈین بہت سارے دوست ہیں اکیڈمیا میں، بینٹ یونیورسٹی کے پینل پہ میں رہا ہوں، بہت سارے دوستوں کو نہیں پتہ ہوگا بمبئی میں ہے، اور اس میں نے کئی دفعہ کانفرنسز میں ورچوئل پیپر بھی پڑھے۔ وہاں کے اکیڈمیا کے لوگ تنگ ہیں مودی کی موذی سیاست سے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ہندوستان کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ چاہے وہ گجرات کے فسادات ہوں جس میں کورٹ نے ٹرائل بھی کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہو یو ایس نے ان پہ پابندی بھی لگائی تھی ٹریول پہ۔ یہ وہی مودی ہے جس نے بابری مسجد کی شہادت اور اس میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، تاریخی بابری مسجد۔ کسی کے معبد کو تبدیل کرنے کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں، جو لوگ ہمیں بھاشن دیتے ہیں نا، خلافت کے دور میں سیدنا عمر کے پاس مقدمہ آیا کہ ایک چرچ تھا، اس کو گرا کے مسجد میں بدلا، آپ نے فرمایا دوبارہ چرچ میں بدلو۔ معبد کو کسی کے گرانا، وہاں پہ کسی نئے مذہب کی عمارت بنانا، یہ تو خلافت کے کانسیپٹ میں، اسلام میں بھی نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں اجتماعی قبروں کی دریافت ہو، وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ 5 لاکھ ڈومیسائل RSS کے غنڈوں کو دیے گئے مقبوضہ کشمیر میں آباد کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ تو آج جشن آزادی کا یہ مہینہ پوری قوم کل جشن آزادی منا رہی ہے، رات 12 کے بعد آپ دیکھیں گے تو بھارتی میڈیا جو بالی ووڈ کی جو ایک سحر انگیز طلسماتی فلمائی ہوئی ڈرامائی سی پکچر سے باہر نہیں آ رہا۔ حالانکہ وہ پہلے بھی ملتان کو سمندر بنا چکے ہیں، کراچی میں صحرا بھی دکھا چکے ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام آباد کے جنگلات پہ بھارتی فوج قابض ہو چکی ہے۔ مجھے تو نہیں پتہ وہ جنگل کون سے، سندربن کے جنگلات کو اسلام آباد سمجھ لیا ہے۔ تو یہ اس شہر سے نہیں نکلے اور پھر باولے ہو گئے، چاہے وہ ارنب گوسوامی ہو، جنرل بخشی ہو۔ بخشی صاحب، آپ کی اب شمشان گھاٹ کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے، ٹانگوں میں آپ کے جان ہی نہیں ہے۔ کس منہ سے ڈھیلی مونچھیں بناوٹی لگا کے پاکستان کو دھمکا رہے ہیں؟ تو جس کی عمر اب شمشان گھاٹ کی ہو، چتا جلنے کی بات ہو، تو آپ پاکستان کو للکارتے ہیں؟ پاکستان کوئی بالی ووڈ کی فلمایا ہوا سین نہیں ہے، یہ ایک ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ آپ اپنے اس شہر سے نکل آئیں۔ تو اس یوم آزادی پہ بنیان مرصوص اور مارکہ حق کی گونج کے اثرات بھارتی میڈیا پہ ان کے جو ہے وہ ایک شہر بن کے چھائے ہوئے ہیں۔ سید عاصم منیر، عاصم منیر صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب، ویسے آپ واحد جرنیل ہیں کہ جن کا حفظ قرآن ہندوستان کو کھٹکتا ہے، تل ابیب میں کھٹکتا ہے، تو آپ کو تو سلام ہے جناب کہ آپ کھٹکتے ہیں قرآن کی وجہ سے، آپ کھٹکتے ہیں آل رسول ہونے کی وجہ سے، آپ کھٹکتے ہیں دبنگ اور جری ہونے کی وجہ سے۔ تو صلاح الدین ایوبی کا کہیں نہ کہیں ریفلیکشن مجھے تو کم از کم آپ کی پروفائل میں اب تک کے جو انیشیٹیوز ہیں نظر آئے۔ سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، خاتون ہیں، لائر ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کو بڑی
गहरी जो इंसाइट है उससे देखती हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सिदरा सदोज़ई एडवोकेट, बहुत शुक्रिया सिदरा आपकी आमद का। बहुत कुछ कह दिया मैंने, तो ये बताएं कि ये मार्के हक जो बुनियानो मरसूस था उसकी गूंज है इस जश्न आज़ादी पे, तो हिंदुस्तान को बड़ी मरोड़ उठ रही है। उनका पूरा सर्कल वो लगता है पाकिस्तान फोबिया और आसिम फोबिया हो गया उन्हें, क्या कहती हैं? आपने देखा होगा कि आसिम साहब के बहादुरी की और उनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसकी गूंज तो आपको भारत के ऐवानों में भी सुनाई दी है। और जो पाकिस्तान की अफवाज, तमाम अफवाज, और जो पाकिस्तान के अंदर हर इंसान जिसने एक मुजाहिद का किरदार अदा किया है, आप माशाल्लाह से आप लोगों को तो हमारी अफवाज ने फ्रंट लाइन सोल्जर्स का खिताब दिया है। तो आप आम आवाम को भी देखें कि हमारा एक तस्वीर आई थी सर जिसमें एक फ़ौजी जो है वो बंदूक लेके खड़ा और उसके साथ एक शलवार कमीज़ में एक साहब थे, वो भी ड्रोन को जो है वो निशाना कर रहे थे। तो पाकिस्तान में हर बच्चा और हर मर्द जो है वो फ़ौजी है, वो फ़ौजी जो यूनिफॉर्म में है और वो फ़ौजी जो बग़ैर यूनिफॉर्म के हैं लेकिन अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरीके से भारत के ऐवानों में गूंज है इस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज की, और जितना डर खौफ उन लोगों के दिलों में बैठ चुका है, तो मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये पाकिस्तानी तमाम अफवाज को सलाम है। अच्छा ये बताएं कश्मीर में इस वक्त क्या सिचुएशन है? मैंने बताया 5 लाख डोमिसाइल, वो आरएसएस के फॉलोअर्स हैं, उनको वहाँ भेजा जा रहा है, मुसलमानों को वहाँ से बेदखल करें। एक ओपन जेनोसाइड है इसराइल की तर्ज पे, नेतन्याहू फार्मूला। पैलेट गन आपको याद होगा यूज़ हुई थी, वो पहले गजा में हुई, फिर वही मॉडल मोदी ने कश्मीर में अपनाया। बच्चों के ऊपर, तो मोदी का जो आइडियल है, रोल मॉडल नेतन्याहू है जो दज्जाल का फ्रंट मैन है। तो कैसे देखती हैं इस सारे नेक्सस को, हिंदुत्वा और सेवनिज़म का, उधर गजा में इधर कश्मीर में? देखिए सर, कश्मीर को हम एक ओपन एयर जेल कहते हैं, जहाँ पे जेल की 4 दीवारी नहीं है लेकिन उनको कैद कर दिया गया है, उनके बोलने पे पाबंदी है, मीडिया के वहाँ दाखिल होने पे पाबंदी है, कश्मीरियों के राय जो है वो बाहर नहीं आ सकती। आप ये देखें कि सिर्फ लोगों से उनकी ज़मीनें नहीं छीनी गई, औरतों के वहाँ पे रेप किए जा रहे हैं और बच्चों को वहाँ पे कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को जो है वो उठा के कैद किया जा रहा है। एक पूरी जनरेशन को जो है वो मेंटली तोड़ा जा रहा है ताकि वो अपनी आज़ादी की बात ना कर सकें, उन पे तशद्दुद किया जा रहा है। मर्दों को इस वक्त जो है वो ये कह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कि ये लोग दहशतगर्द हैं, आम आवाम को जो है वो मारा जा रहा है। तो आप इसके अंदर ये देखिए कि नेतन्याहू और मोदी ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और ये दोनों ही जो है वो एक ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं और एक जो है वो हिंदुत्वा की बात करते हैं, और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? फ़लस्तीन के मुसलमानों को, उनको पीसा जा रहा है, और कश्मीर के मुसलमानों को। बहुत सारी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं हमारे पास यूनाइटेड नेशंस की, 1948 से लेके रीसेंट हमारे पास रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो यूनियन ऑफ न्यूक्लियर ऑफिसर्स है, वो लोंडी है यूनाइटेड स्टेट्स की, ऐसा ही आप ये देखें कि वहाँ पे एक जो है वो न्यूट्रल इंसान को तैनात करने का भाई प्रोसीजर बता दिया गया है कि जो प्लेबिसाइट के अंदर जो है किस तरीके से कराया जाए। 1948 में यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन पास हुई थी जिसमें उन्होंने क्लियर कट ये बात की थी कि इंडिया अपनी फ़ौजें इस बॉर्डर से हटा ले, कश्मीर की टेरिटरी के अंदर से इंडिया अपनी फ़ौजों को निकाल दे। किस चीज़ के ऊपर आज तक अमल दरामद हुआ है? अच्छा ये बताएं कि नरेंद्र मोदी, बड़ी डार्क हिस्ट्री है उनकी, क्रेडिट तो बहुत है उनके, खैर गुजरात का है, बाबरी मस्जिद का है, जेनोसाइड का है, 370 का है, 35, कोई एक खैर का काम वहाँ से हमें नज़र नहीं आता। हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहाँ आसिम मुनीर को बहुत डिस्कस करते हैं, उनके हिफ्ज़ कुरान पे, यानी पर्सनल हो जाते हैं। हमने कभी भी किसी की शख्सियत के या उनकी धोती पे बात करना शुरू कर दें या किसी और चीज़ पे, तो अनएथिकल अप्रोच होती, तो वो ज़ातियात पे उतर आए। क्या कहती हैं आप, इंडिया के पास बयानिया ख़त्म हो गया है या शिकस्त ने उन्हें पागल बना दिया? सर क्या बयानिया इंडिया के पास? आप ये देखें कि राहुल गांधी साहब उठ के एहतजाज कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। भाई धांधली हुई आपके मुल्क में, उस पर आपकी ही अपोजिशन जो है वो उठ के एहतजाज करिए। बयानिया उनके पास ये है कि उनको 3.5 महीने के बाद याद आता है हमने पाकिस्तान के 5 जहाज़ मार के आए हैं। तो वही बात है ना कि जो मुक्का याद आता है लड़ाई के बाद वो अपने मुंह पे मार रहे हैं। असल में सोचते रहे ना क्या करें सर, झूठ कैसे बोलें।
اب یہ چارہ وہ انڈیا کی عوام کو ڈال سکتے ہیں, یہ چارہ وہ انٹرنیشنلی نہیں بیچ سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلیز میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مودی صاحب کی جو ہے وہ انتہائی ان کو ذلت ڈیزرو کرتے ہیں, ویل ڈیزرو. آپ کی اپنی اپوزیشن جو ہے وہ اٹھ کے آپ کو لان تان کر رہی ہے. یہاں تک کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے تو 2 نیوکلیئر ممالک کے اندر جو ہے وہ اٹامک پاورز کے اندر جو ہے وہ آپ جنگ چھیڑنے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے تو جنگ چھیڑ دی, اور اس کے لیے الحمدللہ پاکستانی افواج نے بہت ہی سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیا تھا, اس اٹیک کا جواب دیا تھا, فجر کی نماز پڑھ کے, اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے. اور آپ نے صرف ان تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا جو کہ آرمڈ اٹیکس کے اندر موجود تھیں. آپ نے کسی بھی آبادی کو نشانہ ہم نے نہیں بنایا. سیکنڈلی پھر اسی کے بعد جو ہے وہ S-400 کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہماری تو ساری تنصیبات جو ہے وہ سیف ہو گئی ہیں, اور ہمارے پاس, جب ان کے آرمی ریپرزینٹیٹیو سے یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان کا کلیم ہے کہ انہوں نے 5 جہاز مار گرائے, تو آگے سے کہتے تھے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. آج وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی 5 جہاز ہم نے ان کے مار دیے, جس میں ایک کا جو سائز ہے وہ تو بوئنگ کے برابر ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کے پاس کیا بیانیہ ہے. انڈیا کے پاس اپنے جو غاصبانہ قبضہ ہے, جو مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم ڈھا رہے ہیں. دیکھ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت صرف ہندوؤں کا ہے. آپ پاکستان کی مائنورٹیز کو اٹھا کے دیکھیں, ہولی کے تہوار منائے جاتے ہیں یہاں پہ, دیوالی کے تہوار پیسفلی منائے جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے سندھ کے اندر بہت ساری ہندو کمیونٹیز موجود ہیں. میں نے ان کو ان کی عبادت گاہوں میں, مندروں میں فریلی آتے جاتے دیکھا ہے. آپ بوہری کمیونٹی کی بات کریں, سکھ کمیونٹی کی بات کریں, ہم نے کرتارپور راہداری بنا کر دی. آپ کرسچن کمیونٹی کی بات کریں, کرسمس کے اوپر یا ایسٹر کے اوپر, پاکستان کے اندر مائنورٹیز اتنی ہی سیف ہیں جتنی کہ پاکستان کے اندر مسلم میجورٹی سیف ہے. اچھا, ایک ٹریکی کوشچن ہے, آپ کشمیر سے ہیں, تقریباً 75 سال ہو گئے, سیمینارز, بکس, آرٹیکلز, ریزولوشنز, فریڈم فائٹنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یہ قضیہ حل نہیں ہو رہا. اور آزاد کشمیر کے اندر لیٹ می سے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کشمیر بنے گا خود مختار, اور پچھلے دنوں کچھ ریاست اور فوج کے خلاف بھی نعرے بازی, کچھ سیگمنٹس ہیں. تو کیا دیکھتی ہیں فیوچر, کیونکہ یہاں سے بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں, وہ مجھے نہیں پتا کسی کے پینل پہ ہوں گے نہیں ہوں گے, پاکستان کے حوالے سے جو ایک ریزرویشن پائی جاتی ہے, اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ سر ریزرویشن تو بلوچستان میں بھی پائی جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو دہشت گرد عناصر وہاں پہ موجود ہیں اور جو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہی فنڈڈ عناصر یہاں پہ بھی موجود ہیں. دیکھیں پیسہ ہے نا, پیسے کے عوض وہ خرید رہے ہیں ان لوگوں کو جو فطرتاً شرق کی فطرت پہ پیدا ہوئے. کشمیر اور ہر کشمیری, میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہوں کہ چاہے وہ سری نگر کا کشمیری ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر کا کشمیری ہے, ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ان کے دل افواج پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم پاکستانی کرنسی استعمال کرتے ہیں, ہم پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں اور ہم بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ وی آر کشمیری, پاکستانی کشمیریز. تو اس قسم کے عناصر تو آپ کو پورے ملک میں نظر آئیں گے. اچھا یہ بتائیں, کیا کشمیر میں کوئی طالبانائزیشن کا کوئی ایلیمنٹ وہاں پہ ہے؟ سر یہ ایلیمنٹ تو اس وقت بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. نہیں ویسے آن دی گراؤنڈ کچھ ایسی وائبس ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہم تو جوجھ رہے ہیں پورے ملک میں. سر دیکھیں, وہاں تو دہشت گردی ہوتی ہے سر, وہ طالبان, ایران, پاکستان, افغانستان اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. آپ کسی بھی ملک کے دہشت گرد کو اس کو ٹیررزم کہیں. اب ہم نے اس کو, اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ ٹیررزم طالبانزم ہے یا یہ ٹیررزم مودیزم بھی تو ٹیررزم ہے, صہیونیت میں بھی تو ٹیررسٹ گروپس ہیں, تو ہم اس کو ایک امبریلا کے انڈر لے کے نہیں آ سکتے. ٹیررزم موجود ہے, وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے. اچھا یہ یوم آزادی کے موقع پر کیا پیغام دیں گی کشمیر کی طرف سے پاکستان کی ریاست کو, حکام کو؟ میں اسٹریٹ فارورڈ آج بات ایک کروں گا. 1924 تک خلافت تھی, کشمیر کا مسئلہ نہیں تھا, فلسطین, ایسٹ تیمور, سوڈان, لیبیا, سیریا, غزہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز باؤنڈ. چونکہ اس میں نیشن سٹیٹس نہیں تھی, بالکنائزیشن نہیں تھی اسلام کی.
تو خلافت کی بالکنائزیشن ہو گئی. 57 کنٹریز ہیں جن کے منہ میں دانت نہیں ہے, غیرت نہیں ہے, حمیت نہیں ہے, قوت نہیں ہے. غدار آگ کا ڈھیر بن گیا ہے. کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے. ہم باتیں کرتے رہیں گے, میں بھی مائک پہ بولتا رہوں گا, آپ بھی, ہمارے کیمرہ مین پروڈیوسرز پروگرام کرتے رہیں گے, ہم بھی چلے جائیں گے, نسلیں گزر جائیں گی. کیا سولوشن خلافہ علی منہاج النبوہ نہیں ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ فارن پالیسی ایک ہو تو 24 گھنٹے میں کشمیر بھی حل ہو سکتا ہے اگر ڈیفنس اور فارن پالیسی مسلم امہ ایک ہو جائے. ٹیریٹوریل باؤنڈریز رہیں تو کیوں نہیں بناتے حج کو سر اللہ پولیٹیکل تعالیٰ ٹورزم؟ نے فرمایا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, تفرقے میں مت پڑو. تو ہم ابھی تک اپنے تفرقات سے, فرقہ واریت سے, اپنی یہ جو باؤنڈریز ہیں ان سے نہیں, اور سب سے بڑی بات ہم اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ سے نہیں نکل سکے. تو آپ OIC کا کردار اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ عرب کا کردار اٹھا کے دیکھ لیجئے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے سر, مجھے افسوس کے ساتھ, مطلب میں جب یہ حالات دیکھتی ہوں کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور وہ اب ایران پہ حملے کے ایک بہت ہمارے پاس اگزامپل موجود ہیں. کون سی ایئر اسپیسز استعمال ہوئی تھیں؟ ہم نے یہ پورا پاکستان اور پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دے آر دا وٹنس کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر تو کن کن ممالک نے آپ سمجھتی ہیں خلافہ کے ریوائول سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ سر بالکل سمجھتی ہوں, خلافہ علی منہاج النبوہ. میں بالکل سمجھتی ہوں. اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے آخری سوال ہے, لوگ سمجھتے ہیں خلافہ ہوگی وہ ایک اسلامائزیشن کا جو ریڈیکل اس کے ساتھ ٹیگ کیا جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, ایوری ون انڈیویژول از فری ٹو ایکسرسائز دیئر فیتھ اکارڈنگ ٹو دیئر پریکٹسز. تو بحیثیت خاتون آپ کیا سمجھتی ہیں وہ اسلامی نظام خلافہ اگر آ جائے اور بیس کیمپ پاکستان بن جائے تو اچھا نہیں ہو؟ کہیں سر بحیثیت خاتون میں تو سمجھتی ہوں کہ جتنی آزادی اور پروٹیکشن اسلام نے مجھے دی ہوئی ہے وہ تو میں کسی اور مذہب میں نہیں دیکھتی, وہ تو میں کسی اور سوسائٹی, کسی اور کلچر میں نہیں دیکھتی. میرا آئیڈیل بی بی خدیجہ ہیں کہ جو شی واز اے بزنس ویمن. میری آئیڈیل حضرت عائشہ ہیں جو کہ بہت بڑی فقیہہ تھیں. میری آئیڈیل جو ہے وہ حضرت عمارہ ہیں کہ جنہوں نے جنگ میں جا کے جو ہے بہت سارے فوجیوں کو پانی پلایا, زخمیوں کو اٹھایا. میں تو کہتی ہوں کہ آپ لے کر آئیں اسلامی نظام, کیونکہ اسلامی نظام میں بینگ اے ویمن آئی ایم مور پروٹیکٹیڈ, آئی ایم مور سیکیور اینڈ آئی ایم مور امپاورڈ. بہت شکریہ سدرا صدرزئی ایڈوکیٹ. ناظرین آپ نے سنا خلافہ علی منہاج النبوہ, اس کا ریوائول ہوگا. کشمیر, فلسطین, کانفلکٹس یہ سارے, اور خواتین کی جو پروٹیکشن ہے دے فیل سیکیورٹی, دے فیل مور انٹیگرل اسٹرینتھ ان اسلامک سسٹم. جیسے سدرا نے کہا اسلام اور خواتین کی مثال دی, تو رول ماڈل ان مشاہیر کو بنائیں جن کی سروسز ہیں, ان کو پڑھیں. اور یہ جتنے بھی کشمیر کا ایشو ہے یا ہندوستان کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں, جب ہم اسٹرینتھ بنیں گے خلافہ کی, یونائٹڈ ہوں گے, یونٹی آف کمانڈ ہوگی, گریٹر پاکستان بھی بنے گا, اس کا بیس کیمپ بھی ہوگا, اور ہم تمام مسائل سے جو ہے وہ نبردآزما بھی ہوں گے. پیش قدمی کے ساتھ جو یوم آزادی آ رہا ہے کل 78واں, تو پیشگی میری طرف سے, سنو نیوز HD کی طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, ہمارے گیسٹ کی طرف سے پوری قوم کو 78واں یوم آزادی مبارک ہو, کشمیری مسلمانوں کو بھی. اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم کشمیر اور فلسطین کی آزادی تک, پاکستان میں خلافہ علی منہاج النبوہ کے احیاء اور قیام تک, گریٹر پاکستان تک اسی طرح پرامن طور پر اپنی صدا بلند کرتے رہیں گے. چیئرمین تکمیل پاکستان جناب سعد نذیر صاحب کی طرف سے بھی اس عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا, پاکستان کا قیام اسلامی نظام کے لیے ہوا تھا. یہاں پر جب تک خلافہ علی منہاج النبوہ کا ریوائول نہیں ہوتا مسئلے حل نہیں ہوں گے. پاکستان کو بیس کیمپ بنائیں خلافت کا, ڈیفنس کا, اور مسلم امہ ایک ہو تو پھر دیکھیں کشمیر کیا, فلسطین کیا, پوری دنیا میں اسلام کا اور پاکستان کا پھریرا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.